السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے، تندرست رہے، سلامت رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہر شر سے بچائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پہ لب کشائی کروں گا اور آج جو میری اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ جو اپنا کاروبار کر رہا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، تو میرے دوستو آج میں آپ کو 3 اصول بتاؤں گا کہ جس پر عمل کر کے میں بھی اور آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 200% کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ ہم جو بھی کاروبار کریں تو سب سے پہلے ہم اس کاروبار کے بارے میں جانیں۔ ہمارا لین دین، ہمارے معاملات وہ سب اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اور ہر چیز علماء سے پوچھ کر کریں کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں اور اس کو بیچ رہا ہوں، خریدنے کے کیا شرائط ہے اور بیچنے کے کیا شرائط ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم لوگ اپنے کاروبار میں چاہے ہم کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہو، تو اگر ہم وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں گے اور اس طرح لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کاروبار کو عروج بخشیں گے اور اتنی دولت اور اتنا منافع ہوگا کہ آپ سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے 3 اصول بیان کرنے لگا ہوں تو وہ کوئی عام آدمی کے اصول نہیں ہے کاروبار کے، بلکہ وہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو اللہ نے بہت مال دیا تھا اور وہ بہت بڑے پیمانے کے تاجر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے حساب سے کروڑوں روپے، کروڑوں درہم و دینار ان کے ورثاء کو ترکے میں ملے تھے۔ تو ان کے کاروبار کے 3 اصول تھے، وہ 3 اصول میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر ان 3 اصولوں پہ میں نے عمل کیا، آپ سب نے عمل کیا، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کاروبار میں، ہماری زندگی میں، ہر چیز میں برکت دے گا۔ وہ 3 اصول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چیز خریدتے تھے تو نقد پیسوں پہ خریدتے تھے۔ نمبر 1، جو بھی چیز خریدتے تھے وہ نقد پیسوں پہ خریدتے تھے، یعنی ادھار پہ نہیں خریدتے تھے۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے۔
اور دوسری چیز جو ان کی تھی، ان کا جو اصول تھا، جو بھی چیز بیچتے تھے تو نقد پہ بیچتے تھے، ادھار پہ نہیں بیچتے تھے، یعنی لینا بھی نقد اور دینا بھی نقد پہ۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ تھی کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، ریٹ بڑھنے کے انتظار میں مال جمع نہیں کرتے تھے، یعنی آج جو ریٹ ہے جس چیز کا اسی ریٹ میں وہ بیچتے تھے اور کل کو جو تھا اسی حساب سے اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے، یعنی روزانہ کی جو لین دین ہوتی تھی اس اعتبار سے وہ کام کرتے تھے۔ تو ان تین اصولوں کی برکت سے اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا نوازا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی کروڑوں روپے کے جو ہے نا ان کے ترکے وارثوں کو ملے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی بھی لین دین کریں، کوئی بھی کاروبار کرے تو حتی الامکان کوشش کرے کہ ہم جو چیز خریدے وہ نقد پیسوں پہ خریدے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز روپے دو سستی ملے گی، اور دوسری چیز اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں گے، بیچنا چاہیں گے تو نقد پہ بیچے، بھلے منافع کم ہوگا لیکن آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کل کے انتظار میں نہیں رہنا، یعنی آج جو اللہ دے رہا ہے اس کو لے لو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو اگر ان تین اصولوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے وہ کاروبار چمکے گا۔ اور آخری ایک بات جو اللہ نے دل میں ڈال دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہے کوئی بھی کاروبار کرے، 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، ایک کام اور کرنا ہے جس سے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی گارنٹی 100% میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو، اس کاروبار میں اللہ کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیں، چاہے 100 روپے میں 1 روپیہ کیوں نہ ہو وہ اللہ کے نام کے لیے مختص کر دے۔ اللہ کو پارٹنر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو روزانہ آپ کماؤ گے اس کا 1%، 2%، 5%، 10% جتنا اللہ توفیق دے اللہ کو پارٹنر بنا دو، تو کبھی بھی یہ پارٹنر آپ کو نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اس 1% کی برکت سے، اس 5% کی برکت سے اللہ تمہارے وہ 95% کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور وہ پیسے غریب، غربا، مستحق لوگ ان کے ساتھ امداد کی صورت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں آپ اللہ کو دیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو اس کے 10 گنا بڑا چڑھا کر دیں گے۔ تو جو اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ مختص کر دے تو اللہ اس کاروبار کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ، اس میں روز ترقی ہوگی، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور ہم کاروبار میں سچائی، دیانتداری اور ایمانداری سے کام لیں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ انشاءاللہ رمضان میں بھی اللہ نے چاہا تو رمضان کے متعلق مختلف امور پر آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ کے حوالے آپ کا بھائی سیف اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔